الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. محترم دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس درس میں مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ ایسے احکام و مسائل کا ذکر کروں گا جن کا تعلق انسان کی موت کے بعد ہوتا ہے. یعنی ایک مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کے انتقال کے بعد جو لوگ اس میت کے پاس موجود ہوں ان کا مرنے والے کے ساتھ کیا حق بنتا ہے. انشاءاللہ مختصراً کچھ باتیں اس تعلق سے آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان کا اس سے واسطہ پڑتا ہے، لہذا ان چیزوں کا جاننا بھی ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. دیکھیے، جب بھی کسی عزیز رشتہ دار، دوست یا عام مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ یہ جو صدمہ پہنچا ہے کسی کے انتقال کی وجہ سے، تو اس صدمے کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے. اور صبر کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ چاہے اس کے عزیز کا انتقال ہوا ہو، رشتہ دار کا انتقال ہوا ہو، اولاد کا انتقال ہوا ہو، یا والدین میں سے کسی کا انتقال ہوا ہو، جیسے ہی وہ موت کی خبر سنے تو وہ اس صدمے کو صبر کے ساتھ برداشت کرے. اور صبر کیا ہے؟ شریعت نے تعلیم دی ہے کہ آپ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شریعت کی بنیادی تعلیم ہے. شریعت کہتی ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر جو ہے وہ مصیبت کے پہلے صدمے کے وقت ہوا کرتا ہے. عام طور پر ہمارے اور آپ کے یہاں یہ رسم رائج ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد گھر والے خوب اچھی طرح سے سینہ کوبی کر لیتے ہیں، خوب اچھی طرح سے چیخ اور چلا کر کے رو لیتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب تو صبر ہی کرنا ہے. تو یہ صبر کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. صبر یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہی صدمہ پہنچا آپ نے اسی وقت صبر کیا، واویلا نہیں کیا، اسی طرح سے چیخو پکار نہیں کیا، آپ نے کسی کے مرنے پر سوگ نہیں منایا. تو اس کو صبر کہتے ہیں کہ انسان نے اس چیز کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے پاس بلا لیا. میرے بھائیوں، جب بھی کسی انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اس انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس انسان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی اہم تعلیم دی. وہ یہ کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس موجود ہوں جس کا انتقال ہو رہا ہو، جس کی روح اکھڑ رہی ہو، یا جس کا انتقال ہو جائے آپ کی موجودگی میں، تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مرنے والے کی اگر آنکھ کھلی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی آنکھ بند کر دیں.
مرنے والے کے ہاتھ اور پاؤں اگر ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مرنے والے کے ہاتھ کو سیدھا کر دیں، اس کے پاؤں کو سیدھا کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو مرنے والا فرشتوں کو روح لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کی آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روح نکل جاتی ہے لیکن مرنے والے کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے۔ تو اب اگر ہم وہاں پر موجود ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آنکھ بند کر دیں، ہاتھ پاؤں اس کے سیدھے کر دیں۔ وفات کے وقت حالات بڑے غمگین ہوتے ہیں، ایسے موقع پر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عزیز والدین، رشتہ دار، دوست و احباب کہ اس کے زندگی میں اس کا آخری دیدار کرنا چاہے۔ میرے دوست کا انتقال ہو گیا، میرے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، میرے رشتہ دار میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ آخری مرتبہ اس مرنے والے کا بوسہ لے لوں، اس مرنے والے کے چہرے کا دیدار کر لوں۔ تو کیا شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ مرنے والے کا بوسہ لیں؟ کون بتائے گا؟ میرے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، میرے رشتہ دار میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، میں چاہتا ہوں فرط محبت میں کہ میں اس مرنے والے کا بوسہ لوں، مرنے والے کا آخری دیدار کر لوں۔ تو کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ لے سکتے ہیں، لینا بھی چاہیے۔ اگر آپ کسی سے ازحد محبت کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے والدین ہو یا رشتہ دار میں سے کوئی، تو ہم اس کا بوسہ لے سکتے ہیں اور آخری مرتبہ اس کا دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرط محبت میں آپ نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا ان کے انتقال کے بعد۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر ملی تو آپ دوڑے ہوئے آئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کا بوسہ لیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا آخری مرتبہ دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، انتقال کے بعد مرنے والے کے لیے جو زندے موجود ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے اور خصوصی طور پر انتقال کے بعد میت کے رشتہ داروں کا اور وارثین کا ان کی یہ پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ تجہیز و تکفین کا مرحلہ جو ہے وہ جلد سے جلد حل کریں۔ میت کو گھر میں رکھ کر کے انتظار کرنا کہ کوئی بڑا شخص شہر سے آنے والا ہے، فرشتے دیکھیے جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو گھر میں رکھ کر کے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شریعت میں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ کسی کا انتقال ہو گیا، قبر اس کا انتظار کر رہی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، فرشتے اس مرنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، جانے دو اسے جلدی، کیونکہ اس انسان کی روح تو چلی گئی، اس کے جسم کو روک کر کے اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ چاہے کسی کی بھی وفات ہو، جتنا جلدی ممکن ہو سکے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے تجہیز و تکفین کا فی الفور انتظام کرے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ وقت کے ایک بہترین محدث، ان کے انتقال کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میرے مرنے کی خبر میرے ان بچوں کو دینا جو مجھ سے قریب ہوں گے اور جلدی مجھ تک پہنچ پائیں گے۔
اور جو اس شہر سے دور ہوں گے ان بچوں کو میرے مرنے کی خبر میرے دفنانے کے بعد دینا، تاکہ زیادہ دیر تک میت کو گھر کے اندر روکا نہ جا سکے، کیونکہ میت کو زیادہ دیر گھر میں روکنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو پہلی بات جو میں نے آپ کو بتلائی، مرنے والے کی آنکھ بند کر دی جائے۔ دوسری بات، مرنے والے کی تجہیز و تکفین کا جتنا جلدی ہو سکے انتظام کیا جائے۔ حضرات ایک مرحلہ آتا ہے اس کے بعد میت کو غسل دینے کا، نہلانے کا۔ مرد کو مرد غسل دے گا اور عورت کو عورت غسل دے گی۔ ہاں، اس قانون سے میاں اور بیوی مستثنا ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو غسل دینا چاہے دے سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو غسل دینا چاہے دے سکتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ تصورات پائے جاتے ہیں جو بغیر کسی دلیل کے ہم نے اسے اپنا لیا ہے اور ایجاد کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، بیوی کو کہا کیا جاتا ہے کہ شوہر کے لیے بیوی حرام ہو گئی، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اب شوہر کا بیوی کو دیکھنا یہ منع ہے۔ یہ کیسی ظالمانہ روایت ہے، بہت سارے لوگوں کے اندر یہ رواج پایا جاتا ہے۔ اب سماج میں جائے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو دیکھنے تک نہیں دیا جاتا ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل دیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل دیا تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تھا کہ عائشہ، اگر تیرا انتقال مجھ سے پہلے ہوا تو میں تجھے غسل دوں گا، تیری تجہیز و تکفین میں حصہ دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کا نکاح بیوی سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ سارے صحابہ کرام کو علم تھا اس وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسماء جو ان کی بیوی ہے وہ غسل دے رہی ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام اس کو دیکھ کر کے خاموش ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو تو بیوی غسل دے سکتی ہے، اور اگر بیوی کا انتقال ہو تو شوہر غسل دے سکتا ہے۔ لہذا یہ تصور کہ مرنے کے بعد بیوی شوہر کے لیے حرام ہو گئی، دیکھنا بھی منع ہے، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ غسل میت کو غسل دینے کا طریقہ کس کو معلوم ہے؟ مرنے والے کو غسل دینا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ میرے والدین کا انتقال ہوتا ہے، کرائے پر غسل دینے والے بہت سارے مل جاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے غسل دینے کی؟ کس کو معلوم ہے مرنے والے کو غسل دینا ہے؟ یعنی آپ میں سے کوئی غسل نہیں کرتا خود سے؟ نہاتے ہیں نا آپ لوگ؟ نہاتے ہیں، کیسے نہاتے ہیں؟ بولیے، صرف میں ہی نہیں بولوں گا، آپ کو بھی بولنا پڑے گا، کچھ بتانا پڑے گا۔ جی، غسل کے بعد وضو کر ایک طریقہ بتا دو مختصراً، کسی کو بھی معلوم ہو۔ جی جی، دیکھیں گھبرانے کی بات ہے، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ سیکھنے کی مجلسیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی میری زبان سے بھی کچھ غلط چیزیں نکل سکتی ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے معلومات نہ ہو، تھوڑی بہت بھی معلومات ہو تو تھوڑا بہت بھی آپ بتائیں گے تو آپ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ دیکھیے، علم حاصل کرنے میں عمر کو لے کر کے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔
شرم بالکل بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے. آپ کو مکمل طور پر شریعت کی جانکاری ہونی چاہیے. میں ایک مثال آپ کو دے دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، یعنی پوری زندگی نماز میں گزار دیتا ہے، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک امید لے کر کے پہنچتا ہے کہ میں نے پوری زندگی نماز پڑھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو ایک وقت کی نماز بھی اس کے نام اعمال میں نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن بھی بتایا، کیا شاید اس نے رکوع اچھا کیا ہو لیکن سجدہ اس کا برابر نہ رہا ہو، سجدہ اچھا کیا ہو رکوع برابر نہ رہا ہو، تو نماز میں بہت ساری کمیاں رہی ہو، اس کی بنیاد پر اسے کسی نماز کا ثواب نہیں دیا. اب آپ بتائیں، اب پوری زندگی آپ نماز کے لیے وقت دے رہے ہیں، نماز برابر پڑھ رہے ہیں اور نماز میں ہماری کمیاں ہیں، ہم خود سے جو عالم ہے ان کے پاس جا کر کے پوچھ نہیں سکتے میرا رکوع دیکھ لیجئے صحیح ہے کہ نہیں صحیح. آج اگر یہاں آپ نے شرم کیا تو کل قیامت کے دن آپ رسوا ہو جائیں گے. اور آج اگر شرم چھوڑ کر کے آپ نے اپنی نماز درست کر لی یا دیگر عبادتیں جو شریعت کو مطلوب ہیں علماء سے پوچھ کر کے سیدھی کر لی، تو آپ یقین جانیں یہ چیزیں آپ کے کام آئیں. ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو نیکیاں رائجہ اور برباد ہو جاتی ہیں. یہ نماز ہی ہے. آپ کو دھیرے دھیرے چپکے چپکے مجلس میں بھی امام صاحب عالم صاحب میں رکوع کر رہا ہوں دیکھو میرا رکوع برابر ہے کہ نہیں، میں سجدہ کر رہا ہوں میرا سجدہ برابر ہے کہ نہیں، یہ آپ کی اصلاح ہوگی اور کل قیامت کے دن یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. بہرحال یہ بات آگے نکل گئی تو حسن کس کو معلوم ہے؟ جی بولیں. جزاک اللہ. پہلے ہاتھ دھلنے کا پھر شرمگاہ اچھی طرح سے دھلنے. جزاک اللہ. جی مسے کا آپ نے چھوڑ دیا، سر کا جو وہ کرنا ہے پانی ڈال کر کے اچھی طرح سے. جی جی جزاک. جی آپ بتائیں کوئی ودیا پڑھنی پڑتی ہے نہانے کے لیے؟ ہمیں سے ہر کوئی نہاتا ہے، لیکن اگر وہی نہانا سنت کے مطابق ہو تو ہمیں اس پر بھی اجر دیا جاتا ہے. نہانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نہانے کے لیے غسل خانے میں گئے، ہم نے ہاتھ کو صاف کیا اور اپنے بدن کی گندگی کو اچھی طرح سے صاف کر لیا. شرمگاہ کے پاس جو گندگیاں ہوتی ہیں اس گندگی کو مکمل طور پر صاف کیا. وضو کرنے کی طرح ہم نے وضو کیا. مسے کی جہاں مسئلہ جہاں وقت آتا ہے مسے کا تو وہاں پر کہ اچھی طرح سے پانی ڈال کر کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دیں، پھر دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے آپ نہا لیں، آپ کا غسل ہو گیا. اگر دوران غسل بنا کپڑوں کے آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ کو نہیں پہنچا ہے تو آپ اسی غسل میں اور وضو میں نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگا ہے تو آپ کو بعد میں وضو کرنا پڑے گا. یہ نہانے کا آسان طریقہ ہے. اچھا، مرنے والے کو کیسے غسل دینا ہے؟ سیم ویسے ہی جیسے آپ نہاتے ہیں. جیسے آپ نہاتے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے مرنے والے کو غسل دینے کے لیے. دیکھیے بدن کے اندر جتنی گندگیاں ہیں سب سے پہلے میت کے اس گندگیوں کو ہٹا دیں. کان میں کچھ گندگی ہوگی اچھی طرح سے روئی لے کر کے صاف کر دیں. ناک میں گندگی ہوگی اچھی طرح سے روئی لے کر کے صاف کر دیں. آنکھوں میں گندگی ہوگی اچھی طرح سے روئی لے کر کے صاف کر دیں. میت مرنے کے وقت بسا ہوتا ہے کسی کے پیٹ میں فضلات باقی رہ جاتے ہیں، سنداس پیشاب ہے، تو تھوڑا میت کو ہلکا اٹھائیں کمر کی طرف ہاتھ ڈال کر کے اور اس کے پیٹ کو 2-4 مرتبہ اچھے سے دبائیں دھیرے دھیرے تاکہ اس کے پیٹ میں پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کوئی گندگی رکی ہو تو باہر آ جائے. ان چیزوں کو پہلے اچھی طرح سے صاف کر لیں. جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کوئی گندگی نہیں نکلے گی، بدن کے اندر کی ساری گندگیاں ہم نے صاف کر لی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ کہیے. جیسے آپ وضو کرتے ہیں مرنے والے کو وضو کرا دیجیے. مرنے والا کلی نہیں کر سکتا ہے، آپ پانی ڈال کر کے یا کپاس آتا ہے روئی آتی ہے اس سے اس کو کلی کرا سکتے ہیں. ناک میں اس کے
استنشاق کرا سکتے ہیں ناک میں پانی ڈال کر کے یا روئی کے ذریعے، اور جیسے وضو کراتے وضو کرا دیجیے، دائیں طرف سے پانی ڈالیے، بائیں طرف سے پانی ڈالیے، کروٹ کر کے پیچھے پانی ڈالیے، 1 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ جتنی مرتبہ پانی استعمال کر سکتے ہیں، مرنے والے کو نہلانے کے لیے اتنی مرتبہ پانی استعمال کر لیں۔ یہ میت کے غسل دینے کا آسان طریقہ ہے، کوئی ودیا نہیں پڑھنی پڑتی ہے۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے گھر میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ خود ہی میت کو غسل دینے کی کوشش کریں، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والے کو کوئی غسل دے اور اس کے اندر کوئی عیب دیکھے اور اس کو چھپا لے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے عیب کو چھپا لے گا، یعنی اس بندے کے اندر اگر کوئی برائی ہوگی تو اللہ روز قیامت اس کو ظاہر نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے کفن کا مسئلہ ہے شریعت نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جو بھی کفن کی ذمہ داری لیتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھا کفن پہنائے، اچھے سے اچھا کفن پہنائے۔ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی کپڑوں کی قلت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تعلیم دی تھی اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے کفن کی ذمہ داری لے تو اسے چاہیے کہ اچھے سے اچھے کفن کا انتظام کرے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے بہت سارے علماء نے یہ سبب بیان کیا ہے کہ عالم برزخ میں انہی کفنوں میں جس میں آپ اپنے مردے کو کفناتے ہو یہ لوگ ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے ہیں، لہذا ان کے لیے اچھے سے اچھا کفن کا انتظام کرو۔ عالم برزخ میں آیا جایا کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک بندہ کہاں سے اس کی زندگی شروع ہوتی ہے، ایک ہے عالم ارواح، روحوں کی دنیا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے کئی ہزار سال پہلے ہماری روحوں کو پیدا کر دیا، تو ہماری روحیں ان کی ایک دنیا ہے، وہاں پر جو لوگ بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کی روحیں وہاں موجود ہیں۔ جب ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ بنتا ہے، 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو وہ روح وہاں سے نکل کر کے ماں کے پیٹ کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تو ایک زندگی ہم نے وہاں گزاری ارواح میں، عالم ارواح میں، دوسری زندگی ہم نے گزاری ماں کے پیٹ میں، اور تیسری زندگی ہم موجود ہیں گزار رہے ہیں دنیا کے اندر، اور چوتھی زندگی جو گزاریں گے وہ برزخ کے اندر۔ لیکن برزخ کی زندگی کیسے ہے اس کا ہمیں علم نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا، شہداء کو جو ہے یہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں، روزیاں دیے جا رہے ہیں، لیکن کیسے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا علم نہیں دیا، وہ الگ زندگی۔ ایسے ہی جیسے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہو 6-7 مہینے کا 8 مہینے کا، آپ اس سے اگر کہو کہ دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں، تو ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ کیا سمجھ پائے گا کہ دنیا کی اندر یہ چیزیں ایسے ایسے ہوتی ہیں، جب تک کہ وہ دنیا میں آ نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی میں اگر آپ کو بتایا جا رہا ہے قبر کے بارے میں، عالم برزخ کے بارے میں، تو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ اس دور میں اس زندگی میں قدر نہیں رکھتے تھے، یعنی عالم برزخ میں قبر کے اندر۔ افضل ہے کہ تجہیز و تکفین کا جو خرچ ہے وہ میت کے اپنے کمائے ہوئے مال میں سے ہونا چاہیے۔ اولاد برداشت کر لے جائز ہے، رشتہ دار برداشت کر لے جائز ہے، لیکن مرنے والا جو مر رہا ہے، جس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے اگر کفن کا انتظام کرنا ہے تو اس مرنے والے نے جو جائیداد چھوڑی ہے اس میں سے کفن کا انتظام کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ اولاد برداشت کر لے بہت اچھی چیز ہے، رشتہ دار برداشت کر لے بہت اچھی چیز ہے، پڑوسی برداشت کر لے اس سے تجہیز و تکفین کا خرچ بہت اچھی چیز ہے، دوست و احباب برداشت کر لے اچھی چیز ہے، لیکن افضل کیا ہے، کفن کا انتظام مرنے والے کے جائیداد میں سے ہونا چاہیے، مال میں سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک رسم ہے اور بہت بری رسم ہے کہ جب جنازہ کو گھر سے اٹھانے کا وقت آتا ہے، یعنی میت کو نہلایا کفنایا، اب میت کو لے کر کے جانے لگے تو مرنے والے کی بیوی کو بعض جگہوں پر پکڑ کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں مہر بخشو۔ کیا بخشو؟ مہر بخشو۔ شادی ہوئی، جب سے مہر قرض تھا، اب مر گیا شوہر
تو بیوی کو پکڑ کر کے لاتے ہیں، کہتے ہیں مہر بخشو، پوری زندگی مہر ادھار رہی، اب کہتے ہیں معاف کرو۔ بھائیو غلط رسم ہے، اگر کسی نے مہر نہیں دیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے تو بیوی کو پکڑ کر کے لائیں گے کہ مہر معاف کرو؟ نہیں۔ تو اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مہر تو ضروری تھا، اسی کے ذریعہ سے تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے لیے حلال کیا، اس چیز کو اس نے ادا نہیں کیا، انتقال ہو گیا۔ تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ مہر کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کہاں سے دیا جائے؟ بیوی معاف کر دے گی؟ کس کو معلوم ہے؟ چھوٹا چھوٹا مسئلہ ہے، کسی کو معلوم ہے؟ جی ہاں، جزاک اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے بیوی کا مہر نکالا جائے۔ میت نے جو مال چھوڑا ہے سب سے پہلے بیوی کا مہر نکالا جائے گا، میت مرنے والے کے کفن کا انتظام کیا جائے گا اس کے مال میں سے، دفن کا انتظام کیا جائے گا اس کے مال میں سے، میت کے اوپر قرض ہے وہ اٹھایا جائے گا اس کے مال میں سے، میت نے کوئی وصیت کی ہے وہ پورا کیا جائے گا اس کے مال میں سے۔ ان ساری چیزوں کو ادا کرنے کے بعد باری آتی ہے مرنے والے کے مال کو اولاد میں تقسیم کرنے، اور یہ چیزیں آدمی چھوڑ دیتا ہے، کہاں پہ جا کے رکھتا ہے؟ باپ کے مال کو، ماں کے مال کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے۔ بہرحال کچھ اہم تعلیمات اور ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بڑے مختصر وقت تو ہو گیا، زیادہ بھی میں لے رہا ہوں، بڑے مختصر 5-7 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ کچھ اور اہم تعلیمات ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر مرنے والے کے اوپر قرض ہے تو سب سے پہلے اولاد کو چاہیے کہ جلد از جلد اس کے قرض کی ادائیگی کریں، کیونکہ یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدین، ایک مومن کی جان اس کے قرضے کی وجہ سے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، مومن کی جان قرضے سے لٹکی ہوتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نمازی ہے، روزے دار ہے، حج اور عمرہ کرنے والا، بہت ساری نیکیاں اتنی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا کہ آدمی جنتی، کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اچھا، مرا، انتقال ہوا، اب یہ اس کی روح جنت میں جانے والی ہوتی ہے، لیکن جنت سے پہلے اس کی روح اٹک جاتی ہے۔ کیوں؟ جنتی تو ہے لیکن جنت میں جانے سے پہلے اس نے اپنے معاملات کلیئر نہیں کیے تھے۔ ہوا کیا تھا؟ کسی سے قرضہ لیا، دبایا اور اسی حالت میں انتقال ہوا۔ تو جب تک قرضہ ادا نہیں کر دیا جاتا وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور آپ شہید، کتنا بڑا مقام ہے شہید کا۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے، اللہ کے رسول، ایک آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید کر دیا تو اپنے جان سے اور مال سے ہاتھ دھو بیٹھا، ابھی کیا مسئلہ ہوگا اس کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جائے گا۔ بھائی شہادت کا بہت بڑا مقام ہے، جنت میں جائے گا۔ وہ آدمی وہاں سے اٹھ کر کے جانے لگا یا بیٹھا رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اسی وقت، اور پھر آپ نے دوبارہ پوچھا، سوال کرنے والا کہاں گیا؟ کیا سوال کیے تھے؟ اللہ کے رسول شہید کے بارے میں، انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، جان بھی گئی، مال بھی گئے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کیا کہا؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ وہ آدمی جنت میں جائے، بہت بڑا مقام ہوگا اس کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہہ رہے تھے اللہ کی قسم ایک آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، تو یہ تین مرتبہ کی شہادتیں بھی اسے جنت نہیں دلا سکتی اگر زندگی میں اس نے کسی سے قرض لیا تھا اور اس قرضے کو واپس نہیں کیا۔ سنگین جرم۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھانے سے منع کیا ایسے شخص کی جس کے اوپر قرضہ تھا، تو یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ اسی لیے چاہیے اولاد کو چاہیے خصوصی طور پر کہ والدین میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی پراپرٹی تقسیم کرنے سے پہلے، اس کے جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے، اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرنے سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ہی بیان فرمایا ہے جہاں پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تم مرنے والے کے مال کو کیسے کیسے بانٹو گے، وہاں کہا من بعد وصیۃ یوصی بہا دین، اگر تم مرنے والے کے جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتے ہو تو ٹھہرو، کوئی مر گیا ہے کفنانا چاہتے ہو تھوڑی دیر ٹھہرو، دفنانا چاہتے ہو نہیں رکو، ابھی دفنا نہیں سکتے، مرنے والے کی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہو ٹھہرو،
उसकी जायदाद तकसीम नहीं कर सकते। मसला क्या है, मिम्मा अभी वसीयत नहीं उसकी दिहा उदाई, अगर मरने वाले ने वसीयत की है, चलो पहले वसीयत पूरी करो, दफन नहीं कर सकते, कफन नहीं पहना सकते, पहले उसकी वसीयत पूरी करो। उसके ऊपर कर्जा है, औलाद पहले उसका कर्जा अदा करे, फिर उसके बाद उसके कफन दफन का इंतजाम करे, और उसको दफनाने के बाद उसकी जायदाद को जिस तरह से अल्लाह ताला ने तकसीम किया उस तरह से तकसीम कर ले। तो ये सबसे बड़ा मसला है, मैयत को मैयत के साथ क्या किया जाए, अगर कर्जा है तो उतार दिया जाए, और अगर उसने वसीयत की है तो वसीयत पूरी की जाए। मीरास की तकसीम उसके बाद की, यानी मैयत को दफनाने को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। इसी तरह से जब किसी मुसलमान अजीज रिश्तेदार की वफात हो जाए तो घर वालों से मिल करके उनकी दिलजोई करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके गम को हल्का करने की कोशिश करें। किसी के घर किसी का इंतकाल हो गया, हम ताज़ियत के लिए जाएं, उसे दिलासा दें, उसके गम को हल्का करें, उनके पास जाकर के सब्र की तलकीन करें, उनसे कहें इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु इला अजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब, उसे सब्र की तलकीन करें, और साथ ही साथ तसल्ली देने के साथ साथ ये भी देखें कि इंतकाल हो, किसी के इंतकाल के बाद उसके घर वालों पर क्या बीती है। आमतौर पर क्या होता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, उसके पास चले जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर अपने घर को वापस आ जाते हैं, कुछ दिनों के बाद हम भूल भी जाते हैं। लेकिन तसल्ली देने का ये मतलब नहीं। आप किसी के घर गए, आपको देखना चाहिए कि उस घर में जिसका इंतकाल हुआ है उसके इंतकाल की वजह से घर वालों पर क्या मुसीबत आई है। यतीम बच्चे यतीम हो गए होंगे, उसकी बीवी बेवा हो गई है, कमाने का सिर्फ एक ही आदमी था जो काम करता था, कमाता था। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसके घर वालों की फिक्र करें। बच्चे यतीम हैं, उनके तालीम का इंतजाम कर दें, बीवी बेवा है, घर में राशन का इंतजाम कर दें, क्योंकि मेरे भाइयों किसी एक घर से एक के जाने के बाद जो खला होता है वो खला इन्हीं चीजों से पूरा होता है। इसी तरह से किसी की वफात पर दुख दर्द गम का इजहार करना, ये आंखों से बहने वाले आंसू जो हैं बेख्तियार जो बह पड़ते हैं, ये कोई मायूब चीज नहीं है। हाँ, चिल्ला करके रोना ये बहुत बुरी चीज है। इसी तरह से नमाज जनाजा पढ़ना, एक मुसलमान का नमाज जनाजा पढ़ना ये बुनियादी हक है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई जनाजे की नमाज में शिरकत करता है, कफन दफन तक रहता है, तो ऐसी सूरत में उसे अल्लाह की तरफ से 2 कीरात का सवाब दिया, और 1 कीरात जो है उहुद पहाड़ के बराबर है, और 2 कीरात सवाब यानी 2 उहुद पहाड़ के बराबर उन्हें सवाब मिलता है। जनाजे की नमाज उसकी पढ़ी जाती है 4 तकबीरात के साथ। और भी मसाइल हैं, आप वक्तन सुनते रहेंगे। खाली एक बात मैं पूछूंगा, जनाजे की नमाज किसी को मालूम है क्या क्या पढ़ते हैं? किसी की जनाजे की नमाज हम पढ़ने जाते हैं 4 तकबीरात के साथ पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? पहली तकबीर अल्लाह अकबर कही मैंने, क्या पढ़ना है मुझे? और सूरह फातिहा और कोई सूरा। दूसरी तकबीर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं। तीसरी तकबीर के बाद अल्लाह और भी बहुत सारी दुआएं नबी ने सिखलाई। और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेरो। एक तरफ सलाम फेरोगे तो भी चलेगा, और दोनों तरफ सलाम फेरोगे तो वो भी चलेगा, यानी दोनों तरह से जायज है, चाहे एक तरफ सलाम फेरे चाहे 2 तरफ से सलाम फेरे। बहरहाल ये मरने वाले के कुछ हक हम पर बनते थे, चंद बातें मैंने आपके सामने बयान की हैं। इस ताल्लुक से अगर कुछ पूछना है तो मुख्तसरन पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। जी पहले हो जाता है, हाँ, बीवी का इंतकाल पहले तो उसकी औलाद में जाए। जिस तरह से शौहर का इंतकाल होता है तो शौहर का माल उसकी औलाद में बढ़ता है, वैसे बीवी का इंतकाल हो तो बीवी का माल भी उसकी औलाद में बढ़ता है। तो चूंकि उसका माल है, महर उसका माल है, अब शौहर उसके माल को अदा करेगा तो वो माल जो है उसके बच्चों में बढ़ जाएगा। सना पढ़ना साबित नहीं, सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ना पहली तकबीर।
چلے دعا پڑھ کے اٹھ جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.